خاتون کا حیا اور شرم ہونا یہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. عفت، پاک دامنی. آپ دیکھیں آیے تطہیر کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی. یہ اہل البیت ہر رجس سے پاک ہے. رجس کیا ہے؟ کون سا رجس ہوتا ہے جو اکثریت میں ہے؟ کینے، روح مردہ ہے کینوں سے. بغض، آپ دیکھیں خواتین کے بغض، خواتین کے حسد بھیانک ہے، بھیانک، خوفناک. اس وقت جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے، خوفناک گھروں میں کنڈیشن. اس کی وجہ کیا؟ تربیت سے دور. جب ہمارے اندر تطہیر نفس نہیں ہوگی، پاکیزگی نفس نہیں ہوگی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ رجس ہی رجس ہو. اور جب عقل بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، توجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے رجس رکھا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ عقل نہ ہونا رجس ہے، پلیدگی ہے. آپ دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے جس کو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا، عموماً وہ بہت کم میں نے سنا. بنی ہاشم میں کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے بڑے بڑے مرد تھے بنی ہاشم میں، معمولی نہیں تھے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان کربلا میں شہید ہوئے ہیں زمین پر ان جیسا کوئی نہیں تھا. صرف امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں، امام حسین تو امام ہے، حضرت ابو الفاضل جیسا تھا. قمر بنی ہاشم، جمال، شخصیت کا جمال وجود میں ظاہر ہوتا ہے. شخصیت کا جمال آپ کے ظاہر میں آتا ہے. آپ کی شخصیت جو پرکشش ہوتی ہے، حقیقی کشش جو آتی ہے وہ اندر سے پھوٹتی ہے، جو باہر آتی ہے. بنی ہاشم کردار کے خوبصورت تھے. پورا بنی ہاشم آپ دیکھیں، تقریباً حضرت ہاشم خود ہی جو تھے، حضرت ہاشم خود بڑے جمال والی شخصیت تھے، بہت جمال تھا. ابھی وقت نہیں ہے میں حضرت ہاشم کے متعلق آپ کبھی پڑھیں، صرف ان کی سخاوت ضرب المثل تھی. لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی خدمت کرنی، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ ضرب المثل. عقیلہ بنی ہاشم، سیدہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون. عقیلہ، وہ عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل جو تمام جذبات پہ کنٹرول ہے، معاملات پہ کنٹرول. عقل اس لیے ہوتی ہے